بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے مولانا عبدالاکبر چترالی صاحب کا شکریہ کہ انہوں نے اس بل پر جرأت کے ساتھ سٹینڈ لیا، اور وزیر قانون کا بھی شکریہ کہ انہوں نے بل کی مخالفت نہ کر کے بل کو آسانی سے منظور کرنے کا موقع فراہم کیا۔ جہاں تک انسداد توہین صحابہ ترمیمی بل کی بات ہے، اس کی مخالفت کرنا میری سمجھ سے بالاتر ہے۔ یہ جو توہین صحابہ کے حوالے سے یہ بات چل رہی ہے کہ ہم اس قانون کو نہیں مانتے، یہ در حقیقت اس بات کی غماز ہے کہ وہ اجازت چاہ رہے ہیں کہ ہمیں صحابہ کی توہین کرنے کی اجازت دی جائے۔ اصل میں یہ اس ملک کے اندر توہین صحابہ کی اجازت چاہتے ہیں کہ ہمیں صحابہ پر کھل کر تنقید کرنے کی اور گالی گلوچ کرنے کی ان کو اجازت دی جائے۔ یہ اسلامی ملک ہے، اس میں کسی صورت میں بھی اس طرح کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ دوسری سب سے اہم بات یہ ہے کہ جب اداروں کے سامنے، جب ہمارے سامنے کسی سے بیٹھتے ہیں تو اس وقت کہتے ہیں جی کہ ہم مقدس شخصیات کی توہین ہم نہیں کرتے، ہم صحابہ کو مانتے ہیں، اور ہمارے پیشواؤں نے اس بات کا فتویٰ دیا ہے کہ صحابہ کی توہین کرنا حرام ہے، امہات المؤمنین کی توہین کرنا حرام ہے۔ اب یہ حیران کن بات ہے کہ اب سارے کا سارا طبقہ اٹھ کر کھڑا ہو گیا ہے کہ ہمیں یہ بل منظور نہیں ہے۔ اس لیے میری چیئرمین سینٹ اور سینٹ کے ارکان سے درخواست ہے کہ اس بل کو جلد از جلد منظور کر کے سنی قوم کی جو ملک کی اکثریتی آبادی ہے اس کی بے چینی کو دور کیا جائے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس وقت جو صحابہ کی توہین کے حوالے سے بات کر رہے ہیں ان کا مقصد صرف اور صرف ملک کے اندر انتشار پھیلانا ہے، اور اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ یہ گستاخان صحابہ دراصل قرآن کے مخالف ہیں۔ قرآن صحابہ کی مدح کرتا ہے اور یہ صحابہ کی توہین کرنے پر مصر ہے، یہ صحابہ پر قدح کرتے ہیں۔ اس لیے یہ واضح طور پر میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ انکار قرآن بھی ان کے اس موقف میں لازم آتا ہے۔ تو اس لیے میں مولانا عبدالاکبر چترالی صاحب سے کھلے دل سے یہ کہتا ہوں کہ پوری سنی قوم آپ کی پشت پر ہے، اور سینٹ کے جو ارکان اس بل کو پیش کریں گے ان پر بھی، ان کے پیچھے بھی ہماری پوری سنی قوم ان کے پیچھے کھڑی ہے۔ وما علینا الا البلاغ۔